رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، شروع میں کہ جب اس کی ممانعت حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ کو پتہ نہیں تھا، تو آپ نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور پہن لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حرمت نازل ہوگی، آپ کو باخبر کر دیا گیا، آپ نے اتاری اور وہ انگوٹھی پھینک دی، اتار دی وہ انگوٹھی۔ تو ایک صحابی نے یہی چیز دیکھی تو انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لو۔ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے پھینکی تو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ محترم سامعین کرام، ایک طرف حکم کی تعمیل ہے اور دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کمال درجے کا نمونہ ہے۔ اس والے سے بہت سی حدیث ملتی ہیں۔ کسی صحابی نے اگرچہ وہ ایک ہی مرتبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل میں بھی یہ روایت ذکر کی ہے کہ وہ ایک صحابی کہ انہوں نے ایک دفعہ ہی دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گریبان تھا، آپ نے وہ بٹن کھولا ہوا تھا گریبان کا، تو اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے کھول دیے۔ پوچھا کہ ابھی آپ یہ کیوں کھلے رکھتے ہیں؟ کہتے میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال و حرام میں سب سے پہلے کہ علم ہونا، دوسرا پھر جب علم ہو جائے تو اس پر کاربند ہو جانا، اس کی تعمیل کرنا، ساری زندگی اس پہ انسان عامل بن کے دکھائے۔ یہ عمر بن ابی سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، چھوٹے سے ابھی چھوٹی عمر ہے، بلوغت کو نہیں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے کھانا، وہ بھاگے بھاگے آئے، بچے تھے، اور پلیٹ کے اندر بسم اللہ بھی نہیں پڑی اور بائیں ہاتھ سے اور ادھر ادھر ہاتھ مار کر کھانا کھانے لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا یا غلام سم اللہ، بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، سم اللہ، اور وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے ہاتھ آگے سے کھاؤ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ اضافہ بھی حدیث کا ذکر فرمایا۔ ایک دفعہ تلقین ہوئی ہے، صرف ایک دفعہ، پھر اس عمل کو یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما زال تلک طعمت بعد، اس کے بعد پوری زندگی میرے کھانے کی کیفیت اور طریقہ یہی رہا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، پھر تا دم حیات اسی طریقے کو اپنایا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم پہلے وہ کام کر لیتے ہیں، جب اس میں پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، یا اس کی دشواریاں سامنے آتی ہیں، پرابلم مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، پھر مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے استفسار ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں، آئے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یا ٹوٹلی طور پر یہ طریقہ کار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقہ کار کے یکسر خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار زندگی ہیں، ایک اعمال کے اعتبار سے مجموعی طور پر ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔